बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही दिन ब दिन ये सियासी सूरत हाल गर्म होती हुई नज़र आ रही है, तो वैसे ही दिन ब दिन शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के माबेन मुलाकात हुई, ये जो सारे चोर और डाकू एक छत के नीचे खड़े होकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद और मुत्तफिक होते हुए नज़र आ रहे थे। मगर ये जो तमाम तर बातें हैं, ये सिर्फ बातें झूठे दावों तक ही महदूद हैं। अपोजिशन जमातें इस पर अमल दरामद नहीं कर सकती। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अपोजिशन जमातें भी एक पेज पर नहीं है, और वो मुल्क के वकार और बाइज्जत या आइन और कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक वो एक पेज पर नहीं है, ना ही वो एक अवाम के साथ सच्चे हैं। तो इसी तरह जो लोग कौम को गुमराह करते हैं, वो खुद भी परेशानी का शिकार होते हैं। तो शरीफ खानदान की ये जो परेशानियां हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ को नवाज शरीफ वतन वापस आए और 9 सितंबर तक अपने आप को सरेंडर करें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह मरियम नवाज ने उस पेशी के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाक अफवाज को टारगेट किया और मौजूदा हुकूमत को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। मगर आज एक मरतबा फिर एक ऐसा फैसला आया है, एक ऐसे केस की समाअत हुई है जो उस समाअत के बाद ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और ये हुकूमत का जो मिशन है वो बिल्कुल मुकम्मल होने जा रहा है। आज इसी तरह इसी की पैरवी में लाहौर की जो एहतसाब अदालत है, उसमें आज प्लाट अलाटमेंट डिफरेंस केस की समाअत हुई है। ये प्लाट अलाट जो रेफरेंस है, ये जो आज इसमें केस की समाअत हुई है, उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अब ये जो केस की समाअत आज हुई है, उस केस की समाअत से मैं मुतल्लिक आज आपको अहवाल देता हूँ कि प्लाट जब अलाटमेंट केस में एक तो जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और वजारत ख्वारजा की जो लंदन की जो वजारत खारजा है, उसको ये हुक्म दिया गया है कि और जो जो वहाँ की जो वजारत खारजा है, उसको हुक्म दिया गया है कि हाई कमीशन के साथ मुआवनत करके उनसे राब्ता करके और नवाज शरीफ को जो है वतन वापस लाया जाए, और ये उनको हुक्म दे दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जो जज हैं असद अली, उन्होंने नवाज शरीफ समेत और जो दीगर इस केस में मुलजिम थे, जो प्लाट रेफरेंस अलाटमेंट की से मुतल्लिक जो उस केस में रेफरेंस हैं, जितने भी मुलजिम हैं, उनकी आज उसमें समाअत हुई है। मॉडल टाउन थाना के जो इंस्पेक्टर हैं बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में आज पेश की है। ये एक बहुत बड़ी केस की डेवलपमेंट आज हमारे सामने आई है कि शरीफ खानदान, ये जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है या फिर मरियम नवाज है, आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलात में दिन ब दिन और मजीद इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जब वारंट गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट है, वो भी जो वहाँ के थाना जो मॉडल टाउन है, वो वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी वो रिपोर्ट अदालत में जमा की है, और उन्होंने जो है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की है, और इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को ये बताया है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अता तारड़, उनसे उन्होंने मुआवनत की है, उनसे भी उन्होंने काफ़ी हेल्प वगैरह ली है। तो नतीजा ये निकला है कि अता तारड़ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ इस वक्त वतन में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुमालिक में अपना इलाज करवा रहे हैं। मगर इसके बरअक्स शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे मुतल्लिक भी आगाह करूंगा। ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो एहतसाब अदालत में आज रिपोर्ट पेश हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ की रायवन रिहाइश पर उनके सेक्रेटरी ने कहा कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क हैं, वो वतन वापस नहीं आए, वो अपना वहां से इलाज करवा रहे हैं। एहतसाब अदालत ने मीर शकील के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये आज इस केस की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऐसा हमें लग रहा है, और बिल्कुल कौम इस बात पर एतमाद में है कि आखिर ये वो वक्त आ चुका है कि चोर और डाकुओं का एहतसाब किया जाएगा। इसी तरह नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा। मैं बारहा आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उसका फ़ायदा भी है तहरीक इंसाफ को, और नुकसान भी है।
فائدہ اس سینس میں ہے کہ یہاں پر نواز شریف بیٹھ کر اگر آئیں گے، جس کو ان کو جیل کے اندر ڈالیں گے، تو تحریک انصاف جو نواز شریف کے نام کے اوپر سیاست کرتی ہے اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر نواز شریف کو فائدہ یہ ہے، مسلم لیگ نون کو فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر آتے ہیں، نواز شریف جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ سیاسی ملاقاتیں جاری رکھیں گے اور حکومت کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں میجارٹی ہے، اور جس جماعت کے پاس میجارٹی ہو تو اس کی حکومت گرانا مشکل ہی کام نہیں بلکہ ناممکن کام ہے۔ اگر جمہوری روایات کے خلاف ورزی کی گئی، ان راستوں سے ہٹا گیا اور جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کو گرایا جا سکتا ہے، مگر آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے پر اس کو حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک حکمت عملی مرتب کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی مرتب کی ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس نہیں آتے تو اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ شہباز شریف اس کا کیوں ہے؟ شہباز شریف اس وجہ سے ہے کیونکہ نواز شریف کو جب میڈیکل گراؤنڈ، جب ان کی بیل جو ہے ان کی گرانٹ ہوئی تھی اور ان کو لندن بھیجا جا رہا تھا، تو وہ جو کاغذات پر سائن ہوئی تھی، اس میں جو اس کے حریف ہیں، جو ان کے حلیف ہیں شہباز شریف کے، جو نواز شریف کے بھائی ہیں شہباز شریف، انہوں نے اس پر دستخط کر کے انہوں نے اس بات کی گارنٹی اٹھائی تھی کہ نواز شریف میرے بڑے بھائی وطن واپس آئیں گے۔ یہ تو اس پر نواز شریف کو تو ویسے بھی مشکلات کا شکار ہیں ہی ہیں، مگر شہباز شریف کے لیے بھی مشکلاتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی مرتب کر لی ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے تو بہت جلد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی تسلسل میں آج ایک اسلام آباد کے اندر جو علی محمد خان، جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر مملکت ہیں، انہوں نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس نہیں آئے تو اس کا جواب شہباز شریف کو دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے وہاں پر دستخط موجود ہیں اور ان کے خلاف ایک باضابطہ طور پر کاروائی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نواز شریف کی شخصی ضمانت دی تھی، جس کی شخصی ضمانت دی ہو یا پھر اسے وطن واپس آنا ہوتا ہے یا شہباز شریف خود ان کو پیش کریں۔ شہباز شریف نے عدالت کو ضمانت دی تھی کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، نواز شریف کو چاہیے کہ عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سرنڈر کریں۔ اب آپ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عدالت میں شہباز شریف نے جو شخصی ضمانت دی تھی، شخصی ضمانت کے برعکس اس پر عمل درآمد نہیں کروایا ابھی تک جا رہا، اور نہ ہی شہباز شریف نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا ہے۔ اگر شہباز شریف اس پر عمل درآمد کرتے تو نواز شریف آج سڑکوں کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور اس جو قوم کی جو انہوں نے دولت لوٹی ہے، قوم کا جو انہوں نے خزانہ خالی کیا ہے، اس کا احتساب لازمی ہوگا، کیونکہ اس حکومت ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کا ایک ہی منشور ہے، ان کا ایک منشور یہ ہے کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہیں ان کے خلاف احتساب بالکل یکساں اور برابر ہوگا، اور انہوں نے جو قوم کی دولت لوٹی ہے، اس دولت جو انہوں نے لوٹی ہے وہ عوام میں وہ دولت تقسیم کرنی ہے، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، ایسے پروجیکٹس لانے ہیں جس سے عوام کی سہولت ہو، عوام فائدہ مند ہو، عوام مستفید ہو۔ یہ ایک ایسے پروجیکٹ ابھی عمران خان کی حکومت لانچ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے جو چور اور ڈاکوؤں کا جو احتساب کا عمل جاری ہے، تو اسی وجہ سے جاری ہے کہ پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کروایا جائے، کام ہو سکے۔ یہ جو سارے چور اور ڈاکو ایک چھت کے تلے آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس اکٹھے ہونے کا مقصد یہ کہ وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو گرایا جائے، اس حکومت کا ایک جو جمہوری طریقے سے یہ جو حکومت آئی ہے اس کو گرایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اب اپوزیشن جماعتیں خود چاہتی ہیں کہ وہ چور دروازے سے اندر ہو کے اور جو ہے اس حکومت پر بیٹھ جائیں، اس حکومت کو ٹیک اوور کر لیں۔
یہ جو گزشتہ روز جو کراچی بلاول ہاؤس کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس ملاقات میں بھی نیب کو ختم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اس بات پر جو ہے متفق ہوئی ہیں کہ وہ نیب کو ختم کریں گی. اب نیب اگر ختم ہوگی تو پھر احتساب کا عمل تو آپ کو پتہ ہے رک جائے گا، مگر یہ موجودہ حکومت میں احتساب کا عمل رکنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں یہ جو صورتحال ہے یہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ 3 سال تو عمران خان ہر حالت میں پورے کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، قوم ان کے ساتھ ہے. مگر کچھ ایسی صورتحال آگے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کی حکومت کے ہی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان جس ویژن پہ کام کر رہے ہیں، اس ویژن پر آج تک پاکستان نہ پچھلی حکومت نے کیا جو مسلم لیگ نون کی تھی، اس میں 2 وزرائے اعظم چینج ہوئے، اس میں نواز شریف تھا، ان کو نائل کیا گیا، انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آئے، شاہد خاقان عباسی نے بھی وہ کام نہیں کیا، مگر ایک وہ وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھ کر جو ہے انہوں نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، اور وہاں پر بیٹھ کر جب اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے تو وہاں پر کہتے تھے کہ اصلی جو حقیقی وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہے. ایک نااہل شخص کو وزیر اعظم وہ قرار دیتے تھے. تو اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب یوسف رضا گیلانی تھے تو یوسف رضا گیلانی نے بھی وہ کام اس طریقے سے نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو اسی طرح ان کے برعکس جو آج عمران خان کام کر رہے ہیں، عمران خان جس ویژن پہ چل رہے ہیں، وہ کام بہت مشکل اور کٹھن ہے، اور جس طریقے سے جس انداز میں اس کو خوش اسلوبی سے نبھایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپوزیشن جماعتوں کو اس بات کا ہی پیٹ میں درد ہے کہ کسی طریقے سے نیب کا خاتمہ ہو اور اس حکومت کو ہم گھر بھیجیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے. یہ اپوزیشن جماعتیں، یہ جو سیاسی یتیم ہیں، یہ لوگ سن لیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. اگر وہ قدغن لگانے کی کوشش کریں گے جمہوریت کے اوپر یا شب خون مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل ان کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جو آنے والے دن ہیں، جو آنے والے ماہ ہیں، اس میں چاہے شریف خاندان ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے لیے مشکلات کا اضافہ دن بدن ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ جو آج شریف خاندان، تو بالکل آپ کے سامنے یہ واضح مثالیں ہیں. جو آج احتساب عدالت لاہور میں یہ جو آج بہت بڑی کیس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور نواز شریف کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، یہ کیس کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی طرح ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا جو کیس ہے، یہ جو شریف خاندان ہے، اس میں دن بدن جو ہے مشکلات کا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو ایون فیلڈ ریفرنس کیس ہے، اس میں 9 سپٹمبر تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت ملتوی کی ہے اور حکم دیا ہے کہ نواز شریف اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اس پیشی میں مریم نواز بھی عدالت کے سامنے روبرو پیش ہوئی تھی، اور کیپٹن صفدر جو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں ملزم ہیں، ان کے کیس کی سماعت تقریباً 23 سپٹمبر تک ملتوی ہوئی تھی. اور آج کی احتساب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ نواز شریف کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور جو رپورٹ ہے وہ بھی آج احتساب عدالت لاہور میں پیش کی گئی ہے. دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ نے